السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ تبارک و تعالی سود کو مٹاتا ہے، سود کو نابود کرتا ہے، ختم کرتا ہے، اور صدقات کو اللہ تبارک و تعالی بڑھاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر ایک گناہگار اور ناشکرے کو بالکل پسند نہیں کرتا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے، نمازوں کو قائم کیا، زکوٰۃ ادا کیا، ان کے لیے ان کے رب کے نزدیک بڑا اجر ہے، اور ان کو کل قیامت کے میدان میں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، مرنے کے بعد کوئی خوف نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ دنیا کے لیے غمگین ہوں گے۔ سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 276 277 یعنی 276 277 یہ دو آیات سورۃ البقرہ سے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور ان دونوں آیات کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، سود کے تعلق سے بات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے، جو سود ہے یہ انتہائی گھناؤنا جرم ہے۔ جو لوگ بھی سودی معاملات میں ملوث ہوتے ہیں، چاہے وہ لیتے ہیں چاہے وہ دیتے ہیں، حتیٰ کہ بینکوں کے اندر جو نوکری کرنے والے ہیں، خوب غور سے سن لیں اور کان کھول کر کے سن لیں کہ بینکوں کے اندر جو نوکری کرنے والے ہیں، جو سود کے ٹرانزیکشن کو لکھتے ہیں یا کسی بھی دوسری طریقے سے، یعنی ایسی کمپنی جو بینک سے ریلیٹڈ ہے، یا بینک کا فرنچائزی لے کر کے باہر ایک جو ہے آفس بنا لیتے ہیں، پیسے کا آنا جانا، وہاں سے اکاؤنٹ وغیرہ کھولنا، جو بینک سے فرنچائزی لیے رہتے ہیں، یہ جس طرح کے بھی کام ہے، شرعی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں انتہائی گھناؤنا جرم ہے۔ یہاں تک کہ سود، یہ جو سود ہے، سود کے اوپر گواہ بننا بھی، اب کوئی آدمی سودی کاروبار کر رہا ہے، ہم کو گواہ بنا لیا، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب المساقات حدیث نمبر 1598، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے کس کے اوپر؟ سود کھانے والے کے اوپر، یعنی جو سود لیتا ہے، سود کھانے والے کے اوپر، سود کھلانے والے کے اوپر، سود کے ٹرانزیکشن کو لکھنے والے کے اوپر، جو سود کا ٹرانزیکشن لکھتا ہے اس کے اوپر بھی، اور جو سود کے ٹرانزیکشن پر دو گواہ بنتے ہیں، اب سودی لین دین ہو رہا ہے نا، اس میں گواہ بن گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پر لعنت فرمائی اور کہا کہ گناہ میں سب کے سب برابر ہیں، گناہ میں سب کے سب برابر ہیں۔ ایسا نہیں کہ سود کا معاملہ لکھنے والا اس کا گناہ ہلکا نہیں، یا سود کے اوپر گواہ بننے والا اس کا معاملہ ہلکا نہیں، سب کے سب برابر ہے۔ اور یہاں پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، جبکہ مسند احمد حدیث نمبر 3809 عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ رسول نے لعنت فرمائی وہ الگ بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے کس کے اوپر؟ سود کھانے والے کے اوپر، سود کھلانے والے کے اوپر، سود لینے والے کے اوپر، سود دینے والے کے اوپر، سود کے کاروبار کو لکھنے والے کے اوپر، سود کے معاملات کے اوپر گواہ بننے والے کے اوپر، سب پر اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کی لعنت، رسول کی لعنت کتنا بڑا جرم ہے یہ۔ سامعین کرام، یہ سود اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ ابواب التجارات حدیث نمبر 2274، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الربا 70 حوبا، سود کے 70 درجات ہیں، 70 درجے ہوتے ہیں، اوپر کا درجہ، نیچے کا درجہ، اس سے نیچے کا، اس کے نیچے کا، یہ 70 ہیں، اور اس میں سب سے جو ہلکا ہے، سب سے جو کم گناہ ہے وہ کیا ہے؟ ان ينكح الرجل امه، آدمی اپنی ماں سے نکاح کرے،
یعنی ماں سے بدکاری کرے. سوچ سکتے ہیں کہ سود کتنا بڑا جرم ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے احباب کا کہنا ہے کہ سود جو ہے آدمی لینے کے بجائے اپنی زندگی کو فنا کر دے لیکن سود نہیں لے, کیونکہ سود لینا دینا, سود کی گواہی دینا, سود کے ٹرانزیکشن کو لکھنا, یہ سب اتنا بڑا جرم ہے کہ سب کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے. سامعین اکرام, یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کریمہ میں آیت نمبر 276 سورۃ البقرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا. اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو نابود کر دیتا ہے, سود کو ختم کر دیتا ہے. کیا مطلب؟ یا تو جو سودی کاروبار کر کے جو پیسے جمع کرتا ہے نا, یا تو اس کے ہاتھ سے اس پیسے کو ہی اللہ ختم کر دیتا ہے, یا نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیسے کے اندر برکت ہی ختم کر دیتا ہے. پھر وہ پیسہ اس کے ہاتھ میں ٹکنے والا نہیں ہے, ٹکنے والا نہیں ہے, برکت ہی ختم ہو جائے گا. اور یہ تو معاملہ ہے, اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا کرے گا اور آخرت میں اس کے اوپر بڑا ہی خطرناک اور دردناک عذاب ہے. سامعین کرام, آج کل ہمارے سماج و معاشرے کا حال بہت برا ہے. لوگ فکس ڈپازٹ کے ذریعے سے سود لیتے ہیں, لوگ LIC انشورنس کے ذریعے سے سود لیتے ہیں. آج ہمارے سماج و معاشرے کے محلوں میں آپ نکل جائیے, منڈے کے دن نکل جائیے, ٹیوزڈے کے دن نکل جائیے, دیکھیے گا محلوں کے اندر جو ہماری مسلم خواتین ہیں وہ سب کمیٹیاں بنا کر کے رہیں گے اور اس میں سودی کاروبار چلتا ہے. باہر کا ایک غیر مسلم, نان مسلم یا کوئی بھی ہو, وہ آتا ہے, کوئی بھی ہو, چلانے والا آتا ہے اور تمام لوگوں کو جو ہے اتنا پیسہ اس کا اٹھے گا اور پھر اس کو سود بھرنا ہے اتنے مہینے کے اندر میں. یہ ساری کمیٹیاں جو چلتی ہیں سود کی, یہ تمام کے تمام اتنی خراب چیزیں ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نے اس کے اوپر لعنت فرمائی. سامعین اکرام, یہ جو سود ہے اگرچہ لگتا ہے کہ مال بہت زیادہ ہو رہا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ بالکل جہنم ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 100. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. جان لو پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے. حلال کی کمائی اگر تھوڑی ہے نا, وہ حرام کی کمائی جو بہت زیادہ ہے, اس دونوں برابر نہیں ہو سکتے, دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اگرچہ ناپاک کی زیادتی اور اس کی کثرت تم کو پسند ہو, لیکن پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الانفال آیت نمبر 37 میں بیان فرمایا وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ ناپاک کو ایک دوسرے کے اوپر لگا کر کے ڈھیر بنا دیں گے. ناپاک مال بھی اور ناپاک انسان بھی, دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیر کی شکل میں, کچرے کا ڈھیر کیسا ہوتا ہے ویسا ڈھیر بنا دیں گے اور پھر سب کو جہنم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الروم آیت نمبر 39 میں بیان فرمایا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. یہ جو سود کے اوپر جو قرضہ دیتے ہو تاکہ تمہارے مال میں یا لوگوں کے مال میں اضافہ ہو, یہ سود کے اوپر جو قرضہ دیتے ہو نا, لوگ جو ہے بزنس کرنے کے لیے لون اٹھا لیتے ہیں, لون بھرتے رہتے ہیں. کیا سوچتے ہیں لون میں اٹھا لیں گے, کاروبار میں لگائیں گے تو کاروبار میں ترقی ہوگی. لون لینے والا اسی لیے لون لیتا ہے, بزنس ہے بڑا, اب اس میں ذرا سا میل مال سب لگانا ہے تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ لون اٹھا لیتے ہیں بینک سے, اور یہ سوچ کر کے اٹھاتے ہیں اور بینک والا بھی یہ سوچ کر کے دیتا ہے کہ جو لون دیں گے تو لون دینے سے اس کے مال کے اندر اضافہ ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس, یہ جو تم سود کے اوپر قرض دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں بڑھوتری ہو, افزائش ہو, فلا یربو عند اللہ, اللہ کی نظر میں نہیں بڑھتا ہے, اللہ کی نظر میں مال نہیں بڑھتا ہے, اللہ کی نظر میں وہ مال بالکل نہیں بڑھتا ہے. اس کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے, اچھائی نہیں ہوتی ہے, خیر و بھلائی نہیں ہوتی ہے, اور اس کو استعمال کرنے والے کی زندگیوں کے اندر خیر و بھلائی نہیں ہوتی ہے. اللہ نے اسی لیے فرمایا یمحق اللہ الربا, اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو ختم کر دیتا ہے, نابود کر دیتا ہے. سامعین اکرام, حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا
کہ یمحق اللہ الربا، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، نابود کر دیتا ہے، بے برکت کر دیتا ہے. یہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسند احمد کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا وان کثر فان عاقبته تصير الى قل، یعنی اگر سود کا مال زیادہ بھی ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ ہر حال میں کم ہوگا، اس کے اندر برکت نہیں ہوگی، اس کے اندر اچھائی نہیں ہوگی، وہ نابود ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. اور ہمارا تجربہ ہے، ہمارا مشاہدہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی اپنے ہاتھ کو سود کی گندگی میں رنگا ان کی زندگی سے چین ختم ہو گیا، اچھائی ختم ہو گئی، بھلائی ختم ہو گئی. وہ چین کے سکون کی نیند نہیں سو سکے اس وقت تک جب تک کہ انہوں نے سود سے اپنے دامن کو چھوڑا نہیں لیا. محترم سامعین کرام، سود بہت ہی گھناؤنا جرم ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے. جو ہم پاکیزہ مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں نا، اللہ اس کو بڑھاتا ہے. جیسا کہ اس سے پہلے حدیث آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے، صحیح البخاری کتاب الزکات حدیث نمبر 1410، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب الزکات میں بھی یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے پاکیزہ کمائی سے کھجور کے ٹکڑے کے برابر بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے رائٹ ہینڈ سے قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ کا دونوں ہاتھ رائٹ ہینڈ ہے. اور پھر جس نے صدقہ کیا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھجور کے ٹکڑے کے برابر صدقے کو پوسنا پالنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ پوستے پالتے ہوئے وہ جو صدقہ کا جو مال ہے ایک دم کھجور کے ٹکڑے کے برابر، وہ پہاڑ کی طرح سے ہو جاتا ہے، پہاڑ کی طرح سے ہو جاتا ہے. بالکل ویسے ہی پرورش کرتے ہیں جیسے انسان اپنے بچڑے کو پرورش کرتا ہے، گھوڑے کے بچے کو، بیل کے بچے کو کیسے پرورش کرتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، دیکھ ریکھ کرتا ہے، اس کو ہر سرد و گرم سے بچا کر کے بڑا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ویسے ہی بڑا کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وہ یربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے. اللہ کے راستے میں پاکیزہ مال خرچ کیجیے گا، پہلے ہی بتلایا ہے. آخرت میں تو جو اسٹاک ہوگا ہی، جو دنیا میں مال ہے اس کے اندر بھی برکت آئے گی. جب تنگدستی محسوس ہو صدقہ خیرات کرنا شروع کر دیجیے، پریشانی محسوس ہو صدقہ خیرات کرنا شروع کر دیجیے. ہر چیز کی دوا ہے. جب بھی آپ کو لگے کہ ہاتھ تنگ ہو رہا ہے کثرت سے صدقہ کرنا شروع کر دیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آٹومیٹکلی برکت دے گا، آٹومیٹکلی برکت دے گا. محترم سامعین اکرام، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور آگے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لا يحب كل كفار اثیم، ہر ناشکرے اور گنہگار کو پسند نہیں فرماتے ہیں. ناشکرا دل کے اعتبار سے اور گنہگار اپنے بات اور اپنے ایکٹیویٹی کے اعتبار سے. اور یہ جو دو صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے یہ آیت کریمہ کے معنی اور مفہوم کے بالکل مطابق ہے. ایک سودخور انسان جو ہوتا ہے، ایک سودخور انسان ناشکرا بھی ہوتا ہے اور گنہگار بھی ہوتا ہے. ناشکرا کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کے لیے حلال روزی کو عطا کیا ہے اس پر وہ شکر گزار نہیں ہوتا ہے، اس پر اس کو بس نہیں رہتا ہے، اس پر بس نہیں رہتا ہے. اور جو جائز طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے وہ اس کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھتا ہے، بلکہ لوگوں کے مال کو باطل اور ناجائز طریقے سے وہ اپنے اندر میں لیتا ہے. اس کے لیے نئے نئے پینترے، نئے نئے ٹرکس اختیار کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں گے سب بازاروں کے اندر یہ چیز آپ کو عام ملے گا. آپ کسی بھی بازار میں دیکھ لیجیے، چپٹور کے بازار میں دیکھ لیجیے، تمکور کے بازار میں اور اچھے اچھے لوگ اس میں ملوث ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو سود خوری کے معاملے میں جو پڑنے والا ہے وہ ناشکرا بھی ہے اور گنہگار بھی ہے. ناشکرا اس اعتبار سے کہ اللہ نے جو اس کے لیے مقرر کیا وہ اس پر راضی نہیں ہے، وہ اس پر راضی نہیں ہے جائز طریقے سے. اور گنہگار اس اعتبار سے کہ لوگوں کے مال کو وہ غلط طریقے سے ہتھیا رہا ہے، اس اعتبار سے وہ ظالم ہے، گنہگار ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں. ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان لوگوں کا تذکرہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور یہ اس طرح کے فالتو چیزوں میں نہیں پڑتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے اجر ہے، رب کے نزدیک بڑا اجر ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ دیکھیے ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے،
جو ایمان والا ہوگا وہ کبھی بھی سود نہیں کھائے گا، یاد رکھیے گا. جو ایمان والا ہوگا وہ سود کے معاملے میں پڑے گا ہی نہیں. 40,000 پہ گاڑی دیتے ہیں، 40,000 پہ گاڑی دیتے ہیں اسکیم نکال کر کے، اور اس میں کیا بات لگاتے ہیں کہ یہ گاڑی 90,000 کی ہے. اگر آپ نے 2 کسٹمر لا کر کے دے دیا تو یہ 40,000 میں ہی گاڑی آپ کی ہو گئی. اب آپ کو پیسہ نہیں جمع کرنا ہے، اور باقی 1,10,000 روپیہ، یعنی 90,000 کی گاڑی ہے لیکن 1,10,000 روپیہ جمع کرنا ہے. اگر آپ نے 2 کسٹمر دے دیا تو کمپنی وہ 1,10,000 جمع کر دے گی، اور اگر آپ 2 کسٹمر لا کر کے نہیں دیا تو آپ کو 90,000 کے بدلے میں 1,10,000 روپیہ دینا پڑے گا. اس پر سگنیچر ہوتا ہے برابر سے، کمپنی کی طرف سے بھی، بروکر کا بھی اور لینے والے کا بھی. سارے لوگ اس میں ملوث ہو جاتے ہیں. 40,000 میں گاڑی مل رہی ہے نا، 40,000 بھی گاڑی مل رہی ہے، فوراً چلے جاتے ہیں. محترم سامعین کرام، یہ سود ہے، یہ سود ہے، یہ جوا ہے. ان چیزوں میں نہیں پڑنا وگرنہ ایمان بالکل کھوکھلا ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کو انجام دیے، نمازوں کو قائم کیے، زکوٰۃ ادا کیے اور اس طرح کے فالتو چیزوں میں نہیں پڑے، ان کے لیے ان کے رب کے نزدیک بڑا اجر ہے، بہت اجر ہے. ولا خوف علیہم، موت کے بعد جب وہ قبر کے مرحلے سے گزریں گے، قیامت کے مرحلے سے گزریں گے تو ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا. ولا هم يحزنون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا جو انعام ان کو ملا ہے، جب وہ اللہ کے بارگاہ میں جائیں گے تو دنیا چھوٹنے کا بھی ان کو غم نہیں ہوگا. سامعین کرام، ابھی سود کے تعلق سے اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.